رمضان 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 يا حبيب رمضان. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم: لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے کہ انشاءاللہ آپ تمام حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے اور ایمان و یقین کی بہترین حالت میں ہوں گے انشاءاللہ. رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے، جو کہ برکتوں کا، عظمتوں کا مہینہ ہے، اور اہل ایمان کے لیے اللہ کی رضا حاصل کرنے، اللہ کی محبت حاصل کرنے اور اللہ کے انوارات کو حاصل کرنے کا مہینہ ہے، کہ اس مہینے میں مومنوں کو برکتوں سے، عظمتوں سے، انوارات سے نوازا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اعمال کا ثواب دگنا کر دیا جاتا ہے. یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں اگر مومن ایمان اور احتساب ثواب کی نیت سے روزے مکمل طور پر رکھ دیتا ہے پورے مہینے کا، تو اس کے پچھلے سارے کے سارے صغیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. جی، نہایت ہی بہترین مہینہ، نہایت ہی عالیشان مہینہ ہے. جی، تو الحمدللہ ہم سب تو اس میں عبادتوں کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوتوں کا اہتمام کرتے ہیں، ذکر و اذکار کا اہتمام کرتے ہیں. ہم سب نماز بھی پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ بھی ادا کر دیتے ہیں. لیکن جو سب سے اہم بات ہے کہ عبادتیں تو ہو رہی ہیں، تلاوتیں تو ہو رہی ہیں، لیکن آئے کہ ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بھی بچا رہے ہیں یا نہیں؟ سوچنے کی بات یہ ہے. آیا ہم اللہ کی معصیت والے کاموں سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ غیبت سے اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ دوسروں کو تکلیف دینے سے آیا ہم اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ خود ہم اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانک کر سوال کرنا چاہیے. دوسروں پر بہتان لگانے سے آیا ہم اس مہینے میں اپنے آپ کو بچا رہے ہیں؟ تو گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا بھی نہایت ضروری ہے. جس طرح عبادت کرنے کا حکم دیا گیا، تو گناہوں سے بچانے کا بھی حکم دیا گیا ہے. جی، کہ گناہوں سے بچانا بھی اپنے آپ کو ضروری ہے. جو شخص گناہوں سے اپنے آپ کو نہیں بچائے گا تو ایسا شخص اللہ کے عذاب کا مستحق بن جاتا ہے. جی، تو جو سب سے عام گناہ ہیں، بد نظری کا گناہ، جس میں ہر عام و خاص مبتلا ہیں، اس کی کوئی پرواہ نہیں، بد نظری کر رہا ہوتا ہے اور دل میں کٹک پیدا نہیں ہوتی کہ یار میں تو گناہ کا کام کر رہا ہوں. سڑکوں پر جا رہا ہے، نظر کی حفاظت نہیں ہے، پارک میں ہے، نظر کی حفاظت نہیں ہے، موبائل استعمال کر رہا ہے تو اس میں مختلف ویڈیوز غیر محارم کی دیکھتا ہے، مختلف تصاویر غیر محارم کی دیکھتا ہے، مختلف گناہوں میں مبتلا ہے بد نظری کا. تو اس بات کی غور و فکر کرنی چاہیے کہ بد نظری جو گناہوں کا جڑ ہے، جی، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا نہایت ضروری ہے. جی، اور اس کے نقصانات کافی زیادہ ہیں، بہت زیادہ خطرناک نقصانات ہیں. کہ بد نظری کرنے والا سب سے بڑا نقصان کہ یہ اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے. اگر کوئی شخص بد نظری کر رہا ہے تو یہ اللہ کا نافرمان بن جاتا ہے. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا: قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم. اے نبی، آپ ایمان والوں سے کہہ دیجئے
کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں، یعنی نامحرم عورتوں کو نہ دیکھیں، کسی غیر کے محاسن پر نظر نہ رکھو۔ تو لہٰذا اگر کوئی شخص بد نظری کر رہا ہے تو ایسا شخص اللہ کے فرمان کا مخالفت کر رہا ہے، تو سب سے بڑا گناہ کہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ دوسرا گناہ جو بد نظری کا ہے کہ ایسا شخص امانت میں خیانت کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، کہ اللہ تعالیٰ آنکھوں کی خیانت اور دل کے رازوں سے باخبر ہیں۔ تو یہاں لفظ خیانت بتا رہا ہے خائنۃ الاعین، کہ ہم اپنی آنکھوں کے مالک نہیں، ہم اپنے ہاتھ کے مالک نہیں، ہم اپنے پورے جسم کے اعضاء کے مالک نہیں۔ تو یہ سب پورا جسم اللہ کی طرف سے ہمارے پاس امانت ہیں۔ اگر ہم ہاتھ کو صحیح استعمال نہیں کریں گے، آنکھوں کو، نگاہوں کو، کانوں کو، غرض کے جسم کا کوئی بھی عضو ہے، اگر ہم اس کو صحیح محل میں، صحیح جگہ پر استعمال نہیں کریں گے جہاں اللہ تعالیٰ نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، تو ایسا شخص امانت میں خیانت کرنے والا ہوگا۔ اسی وجہ سے خودکشی بھی حرام کی گئی، اس لیے کہ ہم اپنے جسم کے مالک نہیں، یہ جسم تو اللہ کا ہے، اللہ کے احکام کے مطابق چلانا ہے جی۔ تو دوسرا گناہ جو نقصان ہے کہ یہ خیانت کرنے والا ہوگا، اور خیانت کرنے تو منافق کی نشانی ہے۔ تیسرا جو سب سے بڑا گناہ ہے کہ ایسا شخص اللہ کے لعنت کا مستحق بن جاتا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے مشکات شریف میں کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، کہ اللہ تعالیٰ نے ناظر اور منظور الیہ دونوں پر لعنت فرمائیں، یعنی جو بد نظری کریں اس پر بھی لعنت ہوں، اور جو بد نظری کے لیے خود کو پیش کر رہا ہے المنظور الیہ، تو ایسے شخص پر بھی لعنت ہوں۔ تو اب لعنت کیا ہے؟ تو لعنت کا مطلب ہوتا ہے البعد عن الرحمہ، رحمت سے دور ہو جانا۔ تو جو شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا تو ایسا شخص تو کتنے بڑے نقصان کی بات ہے، کتنے بڑے نقصان میں مبتلا ہو گیا جی۔ بد نظری یہ دل و دماغ، قلب کو خراب کر دیتا ہے، انسان کو پریشانی میں مبتلا کر دیتا ہے۔ بد نظری انسان کو ناشکری کے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہے۔ تو غرض اور اس کے بہت سارے نقصانات ہیں۔ جو سب سے بڑا نقصان، جو پہلا نقصان آپ کے سامنے پیش کیا گیا کہ اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جانا، اور یہ سب سے بڑا نقصان ہے جی اگر کوئی شخص اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جو شخص بد نگاہی کرتا ہے نا جی، تو بد نگاہی کرنے والا اللہ کے انوارات سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کے انوارات اور اللہ کی برکتوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص اللہ کے انوارات سے، اللہ کے نور سے محروم ہو گیا تو یہ بھی بڑی نقصان کی بات ہے جی۔ تو بد نظری نور ایمان کو سلب کر دیتا ہے، یہ بہت خطرناک چیز ہے کہ ایمان کا جو نور ہوتا ہے، اعمال کا جو نور ہوتا ہے، اس کو سلب کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب فجر کی نماز کے لیے جاتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی بصری نورا وعن یمینی نورا وعن شمالی نورا وامامی نورا وخلفی نورا وفوقی نورا وتحتی نورا واجعل لی نورا، کہ اللہ میرے دل میں، میرے کانوں میں، آنکھوں میں، میرے دائیں، میرے بائیں، میرے سامنے، پیچھے، اوپر، نیچے نور پیدا فرما دے، واجعل لی نورا، مجھے نوری کر دے جی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نور کی بہت زیادہ دعا فرمایا کرتے تھے۔ تو یہ بد نظری جو ہے یہ انسان کا جو اعمال کا نور ہے، ایمان کا نور ہے، اس کو سلب کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ تو اب یہ کہ بد نظری سے کیسے بچا جائیں، تو سب سے پہلی بات کہ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ انسان کی جو آنکھیں ہیں، نگاہیں ہیں، یہ جھکی رہیں، اور جھک کر آنکھیں جھکا کر چلنے کی عادت بنائیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی بھی یہ حکم ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی یہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نگاہ نیچے کر کے
رستے میں چلا کرتے تھے، اور عافیت اسی میں ہے دنیا و آخرت کی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اوامر پر جو ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق زندگی گزاریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے کہ حدیث ہے نا کہ اگر کوئی شخص مسلمان کسی عورت کے محاسن پر نظر پڑتے ہی اس نے نگاہ نیچے کر لی تو اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی عبادت کی توفیق عطا فرماتے ہیں جس کی حلاوت اور مٹاس اسے محسوس ہوتی ہیں۔ اور دوسری حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت علی سے کہ اے علی، پہلی نظر جو دفعتاً اگر کسی عورت پر پڑ جائیں تو وہ معاف ہیں، یعنی بغیر کسی قصد کے، اور اگر پھر نظر جمائے رکھا یا دوبارہ نظر ڈالی تو اس کا وبال پھر قیامت کے اوپر تمہارے اوپر ہوگا۔ تو پہلی نظر اگر غلطی سے لگ گئی تو وہ تو معاف ہے، لیکن اگر اس کے بعد آپ نظر جمائے رکھیں گے یا جو ہے دوبارہ نظر وہیں پر ڈالیں گے تو اس صورت میں وہ شخص گناہگار ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس عظیم گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ایمان کا نور اور اعمال کا نور نصیب فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔